جو بااثر افراد ہیں وہ پانی لے جاتے ہیں۔ نمک والا پانی 54 سال سے پی رہے۔ پاکستان میں پانی پینے کا ہو، روزمرہ کے دیگر استعمال کا، یا پھر زراعت کے لیے درکار، کہیں مسئلہ آلودگی ہے، کہیں قلت کی شکایت اور کہیں تقسیم پر تنازعات۔ مگر کیا قلت کی یہ شکایت واقعی پانی کی کمی کی وجہ سے ہے، یا اس کے درپردہ مسائل کچھ اور ہیں؟ آئیے اس بات کو شماریاتی انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں واٹر پریسیپیٹیشن گراف کے ذریعے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ پاکستان میں بارشوں سے حاصل ہونے والے پانی کی اوسط پچھلی ایک صدی میں مسلسل بڑھی ہے، یعنی پاکستان میں در حقیقت ماضی کے مقابلے میں اب زیادہ پانی دستیاب ہونا چاہیے۔ لیکن کراچی کے رہائشی اسلم پرویز کا کہنا ہے کہ کم از کم ان کے علاقے میں اب پانی دستیاب نہیں ہے۔ انہیں یاد ہے کہ 4 دہائیاں قبل انہیں پانی کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں تھا۔ نہیں پانی تو بہت ہے، کئی علاقوں میں تو پانی روڈ کے اوپر جا رہا ہے، پر اس کے سسٹم جو ہے نا، سسٹم خراب ہے۔ یہ جو ٹینک مافیا نا، ٹینک مافیا سارا پانی بیچ رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو پانی نہیں مل رہا۔ کچھ لوگ، بالخصوص شہری علاقوں کے لوگ، پانی کی قلت کی وجہ پانی بیچنے والی کمپنیوں اور ٹینکر مافیا کو قرار دیتے ہیں۔ سنبل شہزاد انہی میں سے ایک ہیں۔ کراچی کی رہائشی اس خاتون کے مطابق اب بھی کچھ علاقوں میں پانی کی کمی ہرگز نہیں۔ پاکستان کے زیادہ تر شہری علاقوں میں حالت یہی ہے۔ پاکستان میں آبادی میں اضافے اور دستیاب پانی کے درمیان فرق نہایت واضح ہے۔ پچھلے 60 برسوں میں بڑھتی آبادی اور دستیاب پانی کے درمیان معکوس نسبت جاری ہے۔ 60 برس پہلے فیکس پانی 5000 مکعب لیٹر تھا، جو اب 1000 کے لگ بھگ جا پہنچا ہے۔ دیہی سندھ سے تعلق رکھنے والے ایک کسان حزب اللہ منگریو کا کہنا ہے کہ دراصل سیاسی عزم کی عدم موجودگی کی وجہ سے عام کسان پانی سے محروم ہے، کیونکہ بڑے جاگیردار ان کے حصے کا زرعی پانی ہڑپ کر جاتے ہیں۔ یوں غریب کسان غربت کے چنگل میں دھس جاتا ہے۔ بیج بھی پرچیز کر لیتے ہیں، کھاد بھی پرچیز کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم وہ بوائی بھی کرتے ہیں، لیکن جب ہمیں پانی نہیں ملتا وقت پہ تو ڈسٹریبیوشن کے مسائل اوپر سے جو بھی ہوں، مس مینجمنٹ بھی ہے، ڈسٹریبیوشن کے مسائل بھی ہیں، لیکن اس کے بعد جب فارمر کے پاس پانی نہیں پہنچتا تو اس کا وہ بیج ضائع ہو جاتا ہے، اس کی کھاد ضائع ہو جاتی ہے وقت پہ نہ ملنے کی وجہ سے۔ فقط حزب اللہ منگریو ہی اس مسئلے کا شکار نہیں، بلکہ یہی شکایت ہزاروں دیگر کسانوں کی بھی ہے۔ پاکستان میں زرعی شعبہ پانی کا سب سے بڑا صارف ہے، اور یہی شعبہ سطحی اور زیر زمین پانی کی آلودگی اور زیاں کا سب سے بڑا سبب بھی۔ کیمیائی کھادوں اور کیڑے مار ادویات کا استعمال پانی کے ناقابل استعمال ہو جانے کی ایک بڑی وجہ ہے۔ زراعت کے لیے روایتی نہری طریقے اور شہروں کی گنجان آبادی پانی کی مخصوص علاقوں میں طلب میں مسلسل اضافے اور عام افراد کے لیے پانی کی قلت کا واضح اظہار ہیں۔ کھادیں اور پیسٹیسائیڈز یعنی کیڑے مار ادویات گراؤنڈ واٹر کے ناقابل استعمال ہونے کی ایک اہم وجہ ہیں، مگر آبادی میں اضافہ، زرعی پیداوار میں بڑھوتری کی کوششیں دراصل پانی کی سٹوریج اور فراہمی کے انتظامی پہلو کو بہتر بنانے پر زور دیتے ہیں۔ زرعی پانی کی عدم مساوی تقسیم کے باعث کسان تو کیا، ملک بھی آپس میں لڑ سکتے ہیں۔ یہاں پہ مس مینجمنٹ ہے پانی کی اور انڈسکرمنیٹ پولیوشن ہے۔
یہ دو چیزیں کمبائن کرنے کے بعد آپ کے پاس پانی بے تحاشا ہونے کے باوجود لوگوں کو پورا نہیں ملتا، اور اگر ملتا ہے تو پولیوٹیڈ ہوتا ہے، اور مس مینجمنٹ کی وجہ سے اسپیشلی جو ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کے بیچ میں پانی کے جھگڑے بہت زیادہ ہیں، اور وہ جھگڑے جو ہیں وہ ہر لیول کے اوپر ہیں. وہ کسان کا کسان کے ساتھ ہے، ایک واٹر کورس کا دوسرے واٹر کورس کے ساتھ ہے، ایک صوبے کا دوسرے صوبے کے ساتھ ہے، اور پھر جب ہم مزید اوپر جاتے ہیں تو ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ ہے. عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ پانی کی قلت کا مسئلہ ڈیم بنا کر حل کیا جا سکتا ہے، مگر کیا واقعی یہ حل ہے؟ ڈیٹا بتاتا ہے کہ پاکستان میں ڈیمز کے قیام یعنی اربوں ڈالرز کے ان بڑے بڑے منصوبوں سے پہلے یا بعد مجموعی زرعی رقبے پر کوئی واضح فرق نہیں پڑا. ماحولیات پر ان کے غیر معمولی منفی نقصانات بھی واضح ہیں، مگر اس کے باوجود ڈیمز اب بھی ایک پاپولر حل سمجھے جاتے ہیں. حکومت پاکستان بھی اس حوالے سے سنجیدہ ہے. ہمارے ہاں واٹر شارٹیج بھی ہے، چونکہ پہلی تبدیلی جو آئے گی موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے وہ یہ ہے کہ بارشوں کا پیٹرن تبدیل ہو جائے گا. شاید ہمیں تب بارشیں ملیں گی جب ان کی ضرورت نہیں ہوگی، اور جب بارش کی ضرورت ہوگی تب بارش نہیں ہوگی، اور جب بارش ہوگی تو اس کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہوگی. تو ایک ہمیں اب بہت زیادہ واٹر ریزروائرز بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم واٹر کو ایک ڈیپینڈیبل ریسورس کی صورت میں استعمال کر سکیں. اور اگر ہم نے واٹر ریزروائرز نہ بنائے، اسمال ڈیمز اور بگ ڈیمز، تو پھر یہ پانی جو سیلاب کی صورت میں، بارشوں کی صورت میں وقت پہ یا بے وقت آئے گا، یہ سمندر کے اندر ضائع ہو جائے گا. تاہم ڈاکٹر حسن عباس کا خیال کچھ مختلف ہے. وہ ڈیموں کے حق میں نہیں بلکہ پانی کو ذخیرہ کرنے کے جدید حل تجویز کرتے ہیں کہ آپ آلٹرنیٹس کو ڈسکشن میں شامل کریں. صرف یہ کہہ دینا کہ جی جو ڈیم کے خلاف ہے وہ غدار ہے، اور یہ کر کے دوسری چیز کو ڈسکشن کو آگے آنے ہی نہ دینا، اس چیز سے نکلیں. پاکستان ماحولیاتی تبدیلیوں سے شدید متاثرہ ممالک میں سے ایک ہے. حالیہ تباہ کن بارشیں اس خوفناک مستقبل کا پتہ دے رہی ہیں جو آنے والے برسوں میں شاید ایک معمول بن جائے. ایسے میں پاکستان کو پانی اور اس سے جڑے مسائل سے نمٹنے کے لیے کئی محاذوں پر لڑائی لڑنا ہوگی، اور اس کے لیے سائنسی ڈیٹا اہم کردار ادا کر سکتا ہے. ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اگین یہاں پر جو ضرورت ہے وہ یہی کہ ایک ایسا ڈیٹا سینٹر ہو، ایک ایسی جگہ کمپائلیشن کی ہو جہاں پر ڈفرینٹ ٹائپ آف ڈیٹا کو کمپائل کر کے جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ کی جائے. انالیسز ہو رہے ہیں اور وہ سائنٹیفک فائنڈنگز پوائنٹ آف ویو سے ہو رہے ہیں. اگر ہم سائنٹیفک جرنل آرٹیکل پوائنٹ آف ویو سے ہو رہے ہیں، لیکن ڈیسیجن میکنگ پوائنٹ آف ویو سے، پالیسی بریف پوائنٹ آف ویو سے، اویئرنیس کیمپین پوائنٹ آف ویو سے ہمیں جانا پڑے گا. اور لوکل جو ہمارا ہے آڈینس جو کہ اتنی نالجیبل نہیں ہے سائنس سے، اس کو جو سائنٹیفک ڈیٹا کو ٹرانسلیٹ کر کے ان کے لیے اویئرنیس کے لیے استعمال کی، تاکہ وہ اس چیز کو سمجھ سکیں اور اکارڈنگلی اپنی چیزوں کو بہتر کر سکیں انوائرمنٹ. عالمی ماحولیاتی کانفرنس COP27 میں پاکستان کو لاحق ماحولیاتی مسائل خصوصاً حالیہ تباہ کن سیلاب موضوع بحث رہے. عالمی برادری نے اسی تناظر میں ایک لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کی منظوری بھی دی ہے، اور اس حوالے سے پاکستان نے قائدانہ کردار بھی ادا کیا. جو پاکستان میں ہو رہا ہے تباہ کاریاں جو ماحولیات تبدیلی سے، وہ گرمائش کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں. ہم 1% کم سے پولوٹر ہیں. تو جو کاپ سسٹم ہے اس کی بنیاد ہی کلائمیٹ جسٹس پہ ہے جی، ماحولیاتی انصاف کے تقاضوں پر ہے. تو انہی تقاضوں کو سامنے لے کے آپ اگر چلیں تو یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ جی ہم نے پاکستان کی کامیابی ہے کہ ایجنڈے پہ ڈالا ہم نے. اگر پاکستان میں پانی کا مسئلہ حل نہ کیا گیا تو بالخصوص کاشتکاری کے ضمن میں ہونے والا نقصان ملک کی معیشت کے لیے بھی تباہ کن ثابت ہوگا. ظاہر ہے وقتی طور پہ تو وہ فارمر کا نقصان ہے، لیکن اگر لانگ ٹرم میں دیکھا جائے تو وہ ملک کی معیشت پہ بہت بڑا اثر کرتے ہیں. وہ کہ اس کی پیداوار نہ ہونے کی وجہ سے اگر گندم نہیں ہو رہی تو ان کو باہر سے منگوانی پڑ رہی ہے ملک کو. اگر کاٹن نہیں ہو رہی تو ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے ہم اس کو اس لیول پہ. تو ظاہر وہ پھر جو باہر کا آمدنی ہے جو
وہ نہیں آ رہی ہوتی ہمارے پاس، اور معیشت پہ اس کا بہت برا اثر ہوتا رہا ہے۔ لیکن یہ تمام اقدامات فقط اس وقت ثمربار ہو سکتے ہیں جب ایک مشترکہ، سائنسی بنیادوں پر استوار، ماحول دوست اور ٹھوس پالیسی ترتیب دی جائے۔ ایک پالیسی جو پانی کے فطری نظام کو دوبارہ اس کی اصل شکل دے اور دریاؤں کو ان کے بہاؤ لوٹانے میں معاون ہو۔